السلام علیکم، کلاس 10th کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامیات میں پہلا چیپٹر آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو پہلے چیپٹر کا نام جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے ترجمہ قرآن مجید الف میں۔ ہم نے جب انٹروڈکشن کیا تھا تو اس میں چیپٹر کا نام ہے باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی، ٹھیک ہے، باب نمبر 1، باب اول، باب نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں ہمارے پاس آئے گا قرآن مجید و حدیث نبوی، جی، قرآن مجید و حدیث نبوی۔ اور ٹاپک آج کا ہمارا ہے چیپٹر 1 میں، اگر ہم اپنی بک میں دیکھیں گے تو ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی۔ پہلا ہے قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کا وہ پورا سبجیکٹ الگ ہے جس میں ہم ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم ایک دفعہ جلدی سے دیکھیں گے تو ہمیں وہی چیزیں نظر آئیں گی، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، سورۃ کہف، تو وہ سارا ڈسکس کیا ہوا ہے اس چیپٹر اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ تو ہمارا ٹاپک ہے آج کا حفاظت و تدوین حدیث، یہ ہم پڑھیں گے، حفاظت و تدوین حدیث۔ ٹھیک ہے، حفاظت و تدوین حدیث۔ بک آپ ساتھ رکھیں گے اور ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، ساتھ ساتھ آپ لوگ ہائی لائٹ کریں گے، کچھ چیزیں مارک کرنی ہے، اور ہم اس میں پہلے تو اپنے اہم نکات ایڈ کرتے ہیں۔ جو اہم چیزیں ہوں گی وہ ہمیں ساتھ ساتھ نوٹ کرنی ہے، اور کچھ ہمارے مختصر سوالات بھی ہم اس میں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ بک ساتھ رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو 9th کی بک تھی اس میں بھی یہی چیزیں تھیں، تھوڑی سی اس میں جو چیزیں کم تھیں وہ اس میں ایڈ کر دی گئی، تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ نوٹ کرتے رہنا ہے۔ جی، میں ریڈنگ کروں گا، آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیں گے، اور پھر ہم اینڈ پہ اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز اگلے لیکچر کے لیے کر لیں گے، تو ہم ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ دور اول، دور اول کا مطلب پہلا دور، عہد نبوی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں کیسے حدیث پر کام کیا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث لفظ ہائی لائٹ کریں گے، یہاں حدیث کی تعریف ہم ایڈ کریں گے، حدیث کی تعریف۔ آگے ہے آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور آپ کے عمل کو حدیث فعلی، دونوں لفظ ہائی لائٹ کریں گے، حدیث قولی اور حدیث عملی۔ قول سے کہنا اور فعل سے کرنا، عمل، تو جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قول ہے آپ کا، اسے قولی حدیث، اور جو آپ نے فرما دیا ہے، عمل کر کے دکھا دیا ہے، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ ہم نے 9th میں پڑھا ہوگا، آپ نے ایزی یاد رہے گا آپ کو۔ حدیث تقریری کہ کوئی عمل یا کوئی بات جو کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہو تو آپ نے خاموشی، تو وہ بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے ہے جس حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ حدیث قدسی کا مطلب اور ڈیفینیشن کہ جس میں الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اللہ کے ہوں، اور زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو اس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کا مطلب وہی ہے کہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، تو اس میں بھی یہ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اب ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے۔ پہلا سوال ہم یہ کریں گے، حدیث کی اقسام بیان کریں۔
اور یہاں پر میں شارٹ میں آپ کو چاروں نام لکھ دیتا ہوں، قولی، فعلی، تقریری اور قدسی۔ تو یہ چار نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ تو آنسر کے لیے انہی چاروں کی ڈیفینیشن ہمیں یاد کرنی ہوگی۔ آگے ہے حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے، تفسیر اور تشریح لفظ ہائلائٹ کریں گے، تفسیر اور تشریح۔ یعنی قرآن پاک میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی حکم آیا ہوا ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوا، تو اس کا بہترین جو حل ہے ہمارے پاس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فار ایگزامپل میں شاید یہ انٹروڈکشن میں بک کا جب ہم ریویو کر رہے تھے اس میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا حکم آیا ہوا ہے، بٹ یہ کہ نماز پڑھنی کیسے ہے یہ نہیں بتایا ہوا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو یہ تفسیر و تشریح ہے، قرآن پاک کی ایکسپلین اور جو ڈیٹیل ہے، جو وضاحت ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے۔ معلم انسانیت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور معاملات زندگی کچھ لفظ ہائلائٹ کرنے وہ MCQs کے لیے ہوتے ہیں ہمارے، اور معاملات زندگی میں حدیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، ہمیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کھانا سبھی کھاتے ہیں، تو کھانے کا طریقہ ہمیں اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ پانی پیتے ہیں وہ بھی بتایا ہوا ہے، سوتے ہیں وہ بھی بتایا ہوا ہے، بات چیت کرنی ہے، ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، لوگوں سے آنا جانا، بات چیت کرنا، ان کے جو ہے وہ گھر جانا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہر چیز کے بارے میں اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو وہ قرآن پاک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چیزیں شامل ہیں۔ آگے حدیث مبارک کا عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت بنیادی حیثیت لفظ ہائلائٹ کریں گے، اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی، یعنی ان سے۔ اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا، اور حدیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ مدون کا مطلب جمع کیا گیا، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا۔ آگے تدوین حدیث، یہ سوال ذرا یہاں پہ لکھیں گے، تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ کچھ سوال ہماری ایکسرسائز کے ہیں اور کچھ ہمارے ایڈیشنل ہیں، تو جب ہم جائیں گے ایکسرسائز میں تو ہمیں ایزی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم ایزی یہ رہے گا کہ کون سے ایڈیشنل ہیں، کون سی ایکسرسائز کے ہیں۔ تو تدوین حدیث بھی ہمارا ایکسرسائز میں ہے۔ تدوین حدیث لفظ ہائلائٹ کریں گے۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے، یہاں تک اس کا آنسر بنے گا۔ آگے ہے تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ عہد رسالت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ حدیث کا کام تو بعد میں شروع ہوا، بعد میں نہیں، یہاں پہ ریفرنس اور بات کر دی گئی ہے کہ عہد رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے بات لکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے اور آگے لوگوں تک پھیلانی ہے۔ آگے بھی ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل، رضامندی لفظ ہائلائٹ کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ یہاں ایک لفظ، ایک سوال اور ہم ایڈ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو پسند فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کو پسند فرماتے ہیں؟
تو آنسر ابھی ہم نے پڑھا. کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی بات کو سنا جائے, انڈر لائن کریں گے, نمنی کریں گے. نمبر 1, آپ کی بات کو سنا جائے, ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے. یہ تینوں پوائنٹ اس میں ایڈ کریں گے. آگے ہم پڑھ رہے تھے کہ بعض اوقات, پیج نمبر 3 پہ, بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے, 3 مرتبہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا انداز یہ ایسا پیارا تھا کہ ایک دفعہ بھی بات فرما دیتے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی. اور یہاں کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب بھی آپ نے بات کرنی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر, تاکہ جس سے آپ کا کام ہو, بات ہو, تو آپ آسانی سے اسے سمجھا سکیں. اور 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے, یہ ہمارے لیے حکم ہے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے, جس سے بات کرنی ہو اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے, کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی, یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا. تو یہاں ایک سوال بنائیں گے, آپ نوٹ کرتے رہیے ساتھ ساتھ میں بھی, مجھے یہ دوبارہ ریز کر کے ایڈ کرنا ہو کہیں, تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو دعا. یعنی سوال یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو کیا دعا فرمائی. تو وہاں پر یہ ابھی ہم نے پڑھا, اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی, یاد کہ اسے لوگوں تک پہنچا. آگے ریفرنس بھی لکھا ہوا سنن ابی داؤد. آگے دیکھیں ذرا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو حفظ, تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے. تو صحابہ کرام کا طرز عمل, یہاں پہ ایک ہیڈنگ بنائیں گے کہ تدوین حدیث کے حوالے سے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا. تو یہاں پر ہم وہ ایڈ کریں گے کہ وہ حفظ بھی کرتے, یعنی زبانی بھی یاد کرتے, تحریر لکھتے بھی, اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام. روایت کا مطلب آگے لوگوں کو بتاتے بھی تھے اس میسیج کو آگے, جو جیسے آج ہم کرتے ہیں فارورڈ بھی کرتے. تو اس زمانہ میں وہ میٹنگ, مجلس, محفل میں یا سوسائٹی میں یا نیبر میں کہیں پر بھی اگر کوئی مل جاتا انہیں تو وہ باتیں انہیں بتاتے. دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے. 3 بڑے ذرائع ہائلائٹ کریں گے. کون کون سے, یہ ایکسرسائز میں سوال ہے تو وہاں ہم ڈیٹیل کر لیں گے. جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حدیث مبارکہ کو حفظ کر لینا بھی ہم نے پڑھا, لکھ لینا, یہ وہی چیزیں ہیں, اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے. آگے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں. تحریری صورت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کہ صرف یاد نہیں کرنے, اسے لکھنا بھی ہے. چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. زندگی کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. آگے عہد رسالت میں حدیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ہیں. شہادتیں کا مطلب گواہیاں, ٹھیک ہے. دوسرا کلمہ شہادت, شہادت میں نے گواہی, تو شہادت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے, گواہی, ثبوت. اس میں اور کون کون سے شامل ہیں. دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مصر, شام اور ایران کے فرمان رواؤں کو لکھے, ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں. سب سے پہلے تو یہ تینوں نام انڈر لائن کریں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بادشاہوں کو خطوط لکھے, مصر, شام اور ایران کے بادشاہوں کو. اور وہ حدیث میں موجود بھی ہیں اور میوزیم میں بھی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ حدیث جو آج ہم عربک میں کہیں بک دیکھ لیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آئیں گے. اچھا, نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا لفظ ہائلائٹ کریں گے اور حضرت عمر بن حزم کا نام ہائلائٹ کریں گے, کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ و وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے. صدقہ و وراثت لفظ ہائلائٹ کریں. سارے ہمارے کی پوائنٹ ہیں, کہیں نہ کہیں آنسر ہمیں ان کا کرنا ہے. اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا
ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس موجود تھے۔ آگے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ لفظ ہائی لائٹ کریں گے، ہماری ایکسرسائز میں سوال بنا ہوا وہاں ہم ڈیٹیل کریں گے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، لفظ ہائی لائٹ کریں گے نام ان کا مرتب کردہ تھا۔ آگے اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس بھی حدیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے، یعنی انہوں نے بھی اپنی ایک بک تشکیل دی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اپنے لیے احادیث کا مجموعہ جمع کیا ہوا تھا۔ آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین کے دور میں، تابعین کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں میں 3 چیزیں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحابی، تابعی، تبع تابعی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 کیٹیگری ہیں۔ صحابی کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، تھوڑا سا وقت گزارا، اور کنڈیشن یہ ہے کہ حالت ایمان میں۔ ابو جہل تو روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، تو اس کو صحابی تھوڑی کہیں گے۔ تو صحابی فریم میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی زیارت کی، حالت ایمان میں ان سے سبق سیکھا، تھوڑا سا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیا۔ تابعی سیم سب کچھ، جس نے کسی صحابی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا یا زیارت کی، حالت ایمان کنڈیشن ہے۔ تبع تابعی ان کے بارے میں، تو ان تینوں کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ 3 صحابی، 3 کیٹیگری جو ہیں وہ فضیلت، یعنی اسلام جو ہمارے پاس پھیلا ہے، پہنچا ہے، وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ آگے علماء کرام نے، نیک لوگوں نے بھی حصہ شامل ضرور فرمایا، بٹ یہ بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ تو تابعین، صحابہ کرام کے بعد کا دور، تابعین لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کہ تابعین کے دور میں کیا ہوا، وہ بھی ہمیں شارٹ کوئسچن میں یاد کرنا ہوگا کہ حدیث مبارکہ کی جمع تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی۔ منظم تحریک لفظ ہائلائٹ کریں گے، یعنی ایک ایسی تحریک، تنظیم بنائی جو مل جل کے اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام کر رہی تھی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب حدیث مرتب کیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حدیث نبویہ کی جمع تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں، یعنی ان کا اپنا ایک ذاتی اس میں انٹرسٹ تھا۔ لیکن سرکاری سطح پر کس نے یہ حکم جاری کیا؟ سرکاری سطح پر جمع تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہائی لائٹ کریں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز کن لوگوں کو ہے؟ امام مالک، ہائی لائٹ کریں گے، اور صحاح ستہ کے مؤلفین۔ صحاح ستہ لفظ ہم یہاں پہ لکھیں گے، صحاح ستہ، صحاح کا مطلب صحیح کی جمع، ٹھیک ہے، اور ستہ کا مطلب 6 صحیح کتابیں۔ تو ان کے جو مؤلفین ہیں، آگے ہم نام پڑھیں گے کتابوں کے، تو ان لوگوں نے جو اس میں حصہ اپنا شامل فرمایا، تو ان کی ہی یہ ان کے سارے مؤلفین کے سارے۔ جی آگے موطا امام مالک، ٹھیک ہے، یہ صحاح ستہ میں شامل نہیں ہے، یہ امام مالک کی کتاب۔ آگے صحیح بخاری نمبر 1، صحیح مسلم نمبر 2، صحاح ستہ میں 6 کتابیں۔ جامع ترمذی نمبر 4، سنن ابی داؤد نمبر 5، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو صحاح ستہ میں شامل ہیں، اور ہمارے شارٹ کوئسچن میں 2 کتابوں کے بارے میں آئی تھنک پوچھا ہوا ہے، تو ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ تو اسی دور کی یادگار ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مستند مجموعہ ہے۔ مستند کا مطلب اتھینٹک ہے، جب بھی کوئی بات کرنی ہو، ریفرنس کرنا ہو، قرآن پاک پہ تو سب کا اتفاق ہے، اور حدیث پاک میں کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے، لیکن صحاح ستہ میں بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں اتفاق ہے۔ تو جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ صحاح ستہ میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا، تو پھر آنسر کر دیا جاتا ہے۔ آگے جی حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبوی کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا
ذریعہ ہے. ہدایت اور رہنمائی لفظ ہائی لائٹ کریں گے اور قرآن مجید کا نام بھی ہائی لائٹ کریں. کس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ چیزیں فائدے کی. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. یہ ہم نے 9 میں بھی حدیث آیت پڑھی تھی. آگے آخر میں جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، تو کامیابی حاصل کر سکیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اسے آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا. پوری ریڈنگ ہم نے کی ہے. تو ہم نے حدیث کی تعریف، قولی حدیث کی اقسام جو آ رہی ہیں وہ بھی یاد کرنی ہے. حدیث کی بنیادی حیثیت کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، اور صحابہ کرام نے اس میں کیسے اپنا طرز عمل اپنایا ہے. آگے مختصر سوالات، حدیث کے اقسام وہ آنسر کر دیا. تدوین حدیث ڈیفینیشن ہم نے ساتھ مارک کی تھی. ایکسرسائز اگلے لیکچر میں آئے گا تو ہم وہ بھی کریں گے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو پسند فرماتے، یہ جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے وہی ان میں چیزیں شامل ہیں. آگے حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو دعا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو قرآن حدیث پاک کو سنتا، یاد کرتا اور آگے پھیلاتا ہے. پھر آگے سیاستہ کے بارے میں آخر میں ہم نے پڑھا. صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یہ 3 کیٹیگری ہیں جنہوں نے حدیث پر کام کیا، اور حدیث کی اتنی زیادہ جو تعداد ہمارے سامنے ہے کتابوں کی صورت میں، سیاستہ کی صورت میں، ہم بڑے اچھے سے آسانی سے حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ کردار ہے، انہی کا ہی کردار ہے. تو آج کا ٹاپک بیٹا ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہے. ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جب یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہمیں ایکسرسائز میں لانگ شارٹ جو ہمارے کویشچن ہوں گے اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں ہیلپ دیں گی. ٹھیک ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہوگا، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کو اس کے بارے میں آنسر کر دیا جائے گا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. آج کے لیے آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے.